السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نمر احمد کا ناول مالا کی قسط نمبر 18 کا پارٹ 4 ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اندر تازہ بیک ہوئی بنانا بریڈ کی مہک پھیلی تھی۔ ایک بیکر اوون کے سامنے جھکا دستانے والے ہاتھ سے ایک ٹرے باہر نکال رہا تھا جس میں گرم گرم بنانا بریڈ رکھی تھی۔ آج وہاں رش لگا تھا، شاید کوئی ڈیل چل رہی تھی۔ مالا کو وہ اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی تھی، شیشے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی لمبے گھنگریالے بالوں والی لڑکی جو باہر کسی غیر مرئی نقطے پہ بے نور آنکھیں جمائے ہوئے تھی۔ کھلا سا سفید سویٹر اور ٹائٹس پہنے وہ دراز قد ہو چکی تھی۔ بچی سے لڑکی بن چکی تھی، لیکن وہ معصومیت آج بھی چہرے پر ویسے ہی تھی، کچھ شفاف سا، کچھ پراسرار سا۔ حلال؟ وہ قریب آئی تو حلال چونکی، پھر سامنے دیوار کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، ہونٹ مسکرائے۔ گلاب اور عود، تم مالا ہو۔ اس نے دایاں ہاتھ بڑھایا اور مالا کے بائیں کندھے کے قریب رکا۔ اس نے مصافحہ کرنے کے بجائے نرمی سے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور تم حلال ہو۔ اس کا ہاتھ پتلا اور نرم تھا، اس میں اس نے باریک سی رنگ پہنی ہوئی تھی۔ ساتھ والی سیٹ سے ایک بھورا کتا تیزی سے اٹھا اور مالا کے قدموں تک جا کے رکا۔ اس نے جیکٹ پہن رکھی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سرو اسٹاک ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور مالا اپنی کافی آرڈر کر کے حلال سے اس کی طبیعت اور حال احوال پوچھ چکی۔ تب کہیں جا کے وہ کتا مالا کے گرد چکر کاٹنا روک کے فرش پہ جا بیٹھا، جیسے اب وہ مطمئن تھا، یہ شاید تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ مادہ ہے اور اس کے کالر پر اس کا نام لکھا تھا، لیونا۔ لاطینی زبان میں لیونا چاند کو کہتے تھے۔ کیا بدر کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ حلال کی آنکھیں مالا کے پیچھے دیوار پر جمی تھی اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ دونوں ہاتھ میز پر باہم ملا کر رکھے تھے۔ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، مگر وہ زندہ ہے، جہاں بھی ہے۔ وہ شبنم سے گفتگو کر کے تھک گئی تھی۔ سوال پر دل مزید بوجھل ہوا۔ بہت دن بعد کسی نے اس سے بدر کا پوچھا تھا۔ ماہر سے جب بھی بات ہوتی وہ اس موضوع سے اعراض برتتی اور ماہر اس کے بیٹے کا نام نہیں لیتا تھا۔ مجھے لگا ہم ساتھ بڑے ہوں گے، لیکن کیا میں غلط تھی؟ کیا تم کبھی غلط ہوتی ہو؟ حلال نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ مسکرانے سے گال میں گڑا بنا۔ کبھی کبھی، جیسے میں ماہر بھائی یا بیربل کو نہیں پڑھ سکتی، مالک کو بھی نہیں، جو میرے دل کے قریب ہوتا ہے اس کی طرف سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہے نا عجیب بات؟ مالا نے اس کے گال کے کڑے کو دیکھا، پھر مڑی اور پلکوں کو۔ یہ اس نے پہلی دفعہ 5 سال پہلے دیکھا تھا، جب وہ اوشن کی بالائی منزل پر اپنے آفس میں تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا تھا۔ نیا باڈی گارڈ؟ اس نے سر جھٹکا۔ صبح سرخ عمارت والی بات سے بار بار ذہن 5 سال پیچھے جا رہا تھا۔ کیا تم مجھے پڑھ سکتی ہو؟ بظاہر مسکرائی۔ کیا حلال جان سکتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ خدا نہ کرے۔ تم تھکی ہوئی ہو مالا، کسی کے مسئلوں نے تمہاری توانائی جذب کر لی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ سے میز کو ٹٹولا، دائیں بائیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ نے مالا کے ہاتھ کو چھوا۔ پھر حلال نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے، چہرے پر فکر مندی بھری سنجیدگی ابھری۔ تم بدر کو ڈھونڈ رہی ہو مالا، دوسروں کو اپنی توانائی جذب کرنے دو گی تو تھک جاؤ گی۔ مالا نے ایک نظر شیشے کی دیوار کے پار کھڑی شبنم کی کار کو دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ دوسری کوئی عورت نہ کرے۔ ہر شخص کو اپنے حصے کی غلطی کرنی ہوتی ہے، یہ ماہر بھائی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر بھائی کے اقوال زری پر غور کرتی، ویٹر نے مگ سامنے رکھا، ایسے کہ کانچ کے سنگ مرمر سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ ویٹر سپاٹ چہرے کے ساتھ اب حلال کے سامنے بنانا بریڈ کا سلائس رکھ رہا تھا، پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ اداس ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ کون؟ یہ ویٹر؟ ہاں، وہ بہت محنت کار ہے اپنی بیوی کے لیے۔ ٹٹول کے پلیٹ اپنے قریب کھسکائی، اب چہرہ جھکا ہوا تھا، دور سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں بے نور ہیں، مگر وہ اندر سے اداس ہے اور تنہا بھی، اور ایسا بہت عرصے سے ہے۔ وہ چھری اور کانٹے سے سلائس کو کاٹ رہی تھی۔ مالا نے گردن موڑ کے اس ویٹر کو دیکھا، وہ اب کونے میں ایک سٹول پر بیٹھا گمسم سا خلا میں دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ چیز تمہارے ذہن کو نہیں تھکاتی؟ اس نے مگ اٹھاتے بغور حلال کو دیکھا۔ اس نے تھوڑی اٹھائی، پھر اسی سادگی سے مسکرا دی۔ تھکاتی ہے، اسی لیے میں زیادہ باہر نہیں نکلتی، لوگوں کی توانائیاں مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، اداس سا، الگ ہونے کا غم، عام نہ ہونے کا ملال۔ حلال؟ وہ کھنکاری، لہجے میں احتیاط۔ تم بدر کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حلال یہ سمجھے کہ وہ اس سے صرف بدر کے لیے ملنے آئی ہے۔ ہاں، حلال نے چہرہ بنانا بریڈ پر جھکاتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ مالا ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی۔ ساکن، ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ اس نے رکی سانس بحال کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کچھ؟ اس نے چھری راہ دی، اس ہاتھ کو پھر سے میز پر آگے بڑھایا، یہاں تک کہ وہ مالا کے ہاتھ پر آن ٹھہرا۔
وہ تمہیں مل جائے گا، مجھے یقین ہے۔ مجھے بھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور وہ بولنے لگے گا۔ اس کا سانس تھم گیا، بالکل ساکت۔ ہلال نے ہاتھ واپس کھینچ کے چھری اٹھا لی، سر جھکائے، بریڈ میں کانٹے میں پھنسائی اور ایک ٹکڑا کاٹ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی بولنے لگے گا؟ ہلال نے بس سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آئی ایم سوری ہلال۔ ہلال چونکی، چہرہ اوپر کیا، نگاہیں دیوار پر تھی۔ کیوں؟ میں نے تمہارے بھائی کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا جب مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری زندگی خطرے میں ڈالی تھی۔ تم نے مجھے بچایا تھا۔ ساتھ ہی ہلال نے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے پہ کچھ غیر آرام دہ سا ابھرا۔ کیا ہوا؟ پیچھے والا انسان۔ اس کی انگزائٹی بہت زیادہ، یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مالا نے ایک گردن اونچی کر کے ہلال کے کندھے کے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مرد کی پشت ہلال کی طرف تھی، وہ تیز تیز بولتا جا رہا تھا۔ عورت مسکرا کے اسے سنتی بیگ میں چیزیں ڈال رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ویکینڈ پہ، وہ کہتا جا رہا تھا جب عورت ایک دم بولی، چلیں؟ ہاں چلیں۔ وہ اپنی بات بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا صرف وہ شخص کر سکتا تھا جس کی انگزائٹی بہت زیادہ۔ وہ جا رہا ہے، سرگوشی میں اطلاع دی۔ ہلال نے گہری سانس لی، جیسے اسے سکون ملا۔ وہ جیسے جیسے دور ہوتا گیا وہ ریلیکس ہوتی گئی۔ تم اسکول جاتی ہو؟ نہیں، میں ہوم اسکولنگ کرتی ہوں۔ ایک دفعہ اسکول ٹرائی کیا تھا، وہاں مجھے سب تنگ کرتے تھے۔ دوسرے بچے؟ نہیں، کیمپس میں درخت تھے نا، اور استنبول کے درختوں پر اداس روحیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ پکارتی تھی۔ پھر ماہر بھائی میری سیفٹی کے لیے پریشان۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، آنکھیں الجھن سے چھوٹی۔ یہ کون ہے؟ مالا نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اسے کون؟ کوئی ہے ادھر۔ وہ جیسے بے چین ہوئی۔ بیکری میں معمول کا رش تھا، آرڈر کی پکار کاؤنٹر پر لگی تھی۔ وہ دور جا رہا ہے۔ مالا نے پلٹ کے دیکھا، بیکری کا گلاس ڈور کھول کے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ دراز کا لڑکا، ہوڈی پہنے، سر کو ڈھکے۔ اسے دروازے کے شیشے میں اس کے عکس کی جھلک دکھائی دی۔ گلاسز، سنہری بال۔ وہ مزید نہیں دے سکی، وہ باہر چلا گیا اور جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ کوئی لڑکا ہے، اسی کونے میں بیٹھا تھا جب میں آئی تھی۔ کیوں؟ ہلال نے جواب نہیں دیا، وہ الجھی ہوئی نظر آتی تھی۔ تمہیں اس کے بارے میں کچھ محسوس ہوا؟ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شبنم کیوں غیر آرام دہ ہوتی تھی۔ نہیں، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ جیسے اونچی دیواروں کے اندر تھا، بلاک، بالکل بلاک۔ وہ جیسے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بنانا بریڈ اسی طرح چھوئی رکھی تھی۔ اتنا مت سوچو، پھر سے کھنکاری۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ ہلال کو کوئی خط کیوں نہیں لکھتی تھی، وہ کتنی ڈسٹرب تھی۔ وہ بدر کو اس سب سے بچانا چاہتی تھی۔ اسے ہلال کو بدر سے ملنے دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کو سوری کہہ رہی تھی، مگر ہلال نہیں سن رہی تھی، وہ بے چین تھی۔ میں اسے جانتی تھی، کچھ شناسا تھا اس میں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ واپس آ کر کار میں بیٹھی تو دیکھا شبنم کی ناک سرخ تھی اور آنکھیں گیلی۔ اسے دیکھ کے اس نے ٹشو سے ناک رگڑی۔ وہ خاموشی سے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ ہم کرتال جا رہے ہیں، کنسٹرکشن سائٹ پہ، اور میں نے اسے بلاک کر دیا۔ سیٹ کی آواز سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ لیکن اگر اس نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا تو کیسے کرے گا؟ جب فون نہیں تھے تو مرد اپنی پسندیدہ عورت سے کیسے رابطہ کرتے تھے؟ میدان جنگ سے خط لکھتے تھے، پرندوں کے پیروں میں رکے تک باندھ دیتے تھے۔ جس نے رابطہ کرنا ہو وہ بنا پتے کی بھی تلاش کر لیتا ہے۔ کرتال ایک انڈسٹریل سا علاقہ تھا۔ اس کا آسمان سرمئی تھا، سورج آج ناراض تھا اور بادلوں کے درمیان میں حائل کیے ہوئے تھا، لیکن چند ایک کرنیں جو نگاہ بچا کے بادلوں کے جھروکوں سے زمین تک آ پہنچی تھی، ویسے خاص زاویوں سے اس کرمزی عمارت پہ پڑتی کہ اس کی سرخی چمک اٹھتی۔ وہ ایک عجیب سی عمارت تھی۔ مالا کافی دیر گردن ترچھی کی، آنکھوں کی پتیاں سکوڑے اس پاسی دوپہر میں سے دیکھے گی۔ ایک چکور سرخ لیگوس جیسی عمارت، لیکن چھت برابر نہ تھی، کہیں اونچی کہیں نیچی۔ چکور کی ایک سائڈ کی 7 منزل، ایک سائڈ کی 8، درمیان میں خالی چکور میدان۔ دیواروں کی بیرونی سطح برابر نہ تھی، اس پر سرخ پینٹ نہیں تھا بلکہ سرخ فائبر گلاس کے چکور ڈبیوں جیسے پینل لگے تھے۔ دور سے لگتا بہت سے سرخ کاغذ کے ٹکڑے دیواروں پر چپکے ہوں، کہیں ہلکے سرخ کہیں تیز سرخ، جگہ جگہ شفاف کھڑکیاں، درمیان میں چوکھٹے جیسے خالی روزن۔ یہ درمیانی حصہ خالی کیوں چھوڑا؟ اس نے اجنبی سے شبنم سے پوچھا۔ اس نے بیزاری سے کندھے جھکا دیے۔ اس کے چہرے پر کٹ آف کرنے کے بعد کی اذیت کے پہلے آثار دکھائی دینے لگے تھے، اور اس وقت اسے سب سے بری کشمالہ مبین لگ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کی سننے کی؟ اس نے جلدی سے موبائل کھولا، پھر ہلال کا ڈی ایم دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ایک جلک اٹاہری ڈی ایم بھیج کر اس نے ہلال کو بلاک کیا تھا۔ ڈی ایم سین ہو چکا تھا، یعنی اب ہلال جانتا تھا کہ وہ اسے بلاک کر چکی تھی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے رونا آنے لگا۔ ماہر چاہتا ہے کہ میں یہ سب پینٹ کروں۔ اس نے ایک اکتائی ہوئی نگاہ کشمالہ پر ڈالی جو ایڑیوں پر گھوم کر اس چکور سین کو دیکھ رہی تھی جس کی گھاس جلی ہوئی تھی۔
ارد گرد بھی زرد ٹوپیوں والے مزدور لگے تھے، جہاں جہاں بجری کے ڈھیر اور ٹائلز رکھی تھی، جگہ جگہ بجری کے ڈھیر اور ٹائل رکھی تھی۔ چکور سین کو چاروں طرف سے عمارت نے گھیر رکھا تھا۔ یہاں سے تمام منزلوں کے برآمدے، ریلنگز اور لفٹس دکھائی دیتی تھی۔ سرمئی اوپن ایئر کوریڈور، جس کی اونچی دیواریں جو بیرونی سرخ دیواروں کے برعکس ابھی تک سمر زدہ تھی، وہ یہ سب کیسے پینٹ کر سکتی تھی؟ اس کا دماغ درست تھا؟ آخر وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ ویکینڈ آیا تو اس نے ماہر کو میسج بھیجا۔ وہ منتظر تھی کہ کب وہ اس کے ساتھ کاٹن کینڈی مین کی کھوج میں اس گلی میں جائے گا جہاں بدر چند منٹ کے لیے کھویا تھا۔ ابھی نہیں، میں مصروف ہوں، پھر کب بتاؤں گا۔ سوموار کی صبح اسے معلوم ہوا کہ ماہر شہر میں نہیں تھا، وہ اس قرمزی عمارت کے کسی کام سے ازمیر گیا ہوا ہے۔ وہ 3 دن بعد واپس آیا، مگر اس کا موڈ کسی بات سے خراب تھا۔ ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے کام کرتی رہی، لیکن وہ اب اپنا کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ مزید کام لے ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی شوٹ، کوئی ایونٹ نہیں۔ ماہر نے محض اسے ستانے کے لیے قرمزی عمارت والا کام اسے سونپا تھا۔ اسے یقین تھا، لیکن وہ اسے زبردستی کام نہیں کروا سکتا تھا، نہ ہی یہاں کوئی اس سے اس کی پروگرس پوچھتا تھا۔ البتہ اس عجیب سی عمارت میں کچھ تھا۔ جو کورا ٹیبلٹ لے کر بیٹھی تو ذہن میں خود بخود آئیڈیاز ابھرنے لگے۔ ایک پینٹنگ گزشتہ دنوں اس کی نگاہوں سے گزری تھی، جس نے اسے ایک تخیل تھمایا تھا۔ اگلے 2 دن وہ صبح و شام آفس میں دکھائی دیتی، سر جھکائے ٹیبلٹ پر پینسل سے اسکیچ بناتے۔ بہت عرصے بعد اس نے دل سے کچھ بنایا تھا۔ جمعرات کی رات تک اس کا خاکہ تیار تھا۔ مالا کو اندازہ تھا کہ اسے اذیت دینے کے لیے ماہر اس میں بہت سے نسخے کارے گا۔ وہ اس سے ایسے سوال پوچھے گا جو ثابت کریں گے کہ وہ اپنا کام نہیں جانتی۔ وہ اسے اکسائے گا، یہ طنزیہ چوٹ کرے گا، لیکن وہ تیار تھی۔ یہ اس کا آرٹ ورک تھا، وہ اس کا دفاع کر سکتی تھی۔ اکثر مشکل کلائنٹس خود کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے ڈیزائن میں تبدیلیاں کرواتے تھے۔ وہ جتنی تبدیلیاں کہے گا وہ کر دے گی، بس اس کے ڈیزائن کی روح متاثر نہ ہو۔ جمعے کی صبح کیف کی عمارت پر خوشگوار سی اتری تھی۔ مالا لفٹ سے باہر نکلی تو شبنم نے کرسی اس کی جانب گھمائی، مسکرا کے دور سے ہاتھ ہلایا۔ وہ اس کو بالآخر آج مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ورنہ اسے ایک ہفتے میں کئی دفعہ شبنم کام کے دوران ہاتھ روک کر اس کو بے چین نظروں سے دیکھتی، پھر موبائل کی بجھی اسکرین کو، پھر مالا کو، اور وہ نفی میں سر ہلا دیتی۔ شبنم اسی تکلیف سے واپس پلٹ جاتی، مٹھی بھینچ لیتی، لیکن آج وہ ہلکی پھلکی دکھائی دے رہی تھی۔ مالا اپنے کیبن تک آئی تو شبنم کرسی کھینچ کے ادھر ہی آ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کے لمبے کپس تھے، ایک اس کے سامنے رکھا۔ فاصلہ کتنی نعمت ہے! کل رات مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا عام سا انسان تھا، میں کیوں اس کے پیچھے اتنی دیوانی تھی۔ تمہارے الویژن اور توجہ نے اسے خاص بنایا تھا، ورنہ دنیا عام مردوں سے بھری پڑی ہے۔ تھینکس۔ ابرو سے کپ کی طرف اشارہ کیا، بیگ ڈیسک پر رکھا، ٹیبلٹ ساتھ جمایا، پھر کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ٹھہرایا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہلال برسوں پرانا قصہ تھا۔ اتنی جلدی آئی ایم اوور ہم۔ وہ خود بھی حیران تھی۔ پھر جھرجھری لی، بہت ہی ٹاکسک انسان تھا۔ ویسے وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا تو بتا دیتا، میرا اتنا وقت ضائع نہ کرتا، مگر وہ اپنے عمل سے تمہیں بتا رہا تھا شبنم۔ مرد الفاظ سے نہیں، عمل سے بتاتے ہیں۔ عورت کا ذہن خود سے کہانیاں گھڑ لیتا ہے۔ جی نہیں، اس نے جان بوجھ کے مجھے استعمال کیا۔ اتنے کام کیے میں نے اس کی۔ شبنم اس وقت خیال کی برائی کے موڈ میں تھی، مسکرا کے سر جھٹک کے رہ گئی، کرسی کھینچی اور اپنا ٹیبلٹ آن کیا۔ اسے اسکرین کے ساتھ نتھی کیا، تب احساس ہوا کہ ایک تیسری کرسی بھی ان کے قریب آ چکی ہے۔ مالا، اس سے ملو، یہ افرا ہے، اسے تمہاری کونسلنگ کی ضرورت ہے۔ مالا نے کرسی پہیوں پہ گھمائی۔ وہ ایک گھنگریلے بالوں والی فریبا اور اداس سی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کے نگاہیں جھکا دی اور اپنا کپ مالا کے ڈیسک پر رکھ دیا۔ کونسلنگ؟ اس نے ناسمجھی سے شبنم کو دیکھا۔ اس کی شادی ٹاکسک ہو چکی ہے، اس کو سمجھاؤ کہ یہ کیسے اس میں سے نکلے۔ شبنم قدرے جو سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ تینوں اب ایک کیبن کے درمیان میں تھی۔ تمہاری شادی ٹاکسک کیوں ہے؟ اگلے چند منٹ وہ خفا خفا سی لڑکی بولتی رہی۔ اس کی پسند کی شادی تھی اور ایک بچہ تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ جس خوشی کا اس کے نارسسٹ شوہر نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا، وہ اسے نہیں ملی۔ وہ اپنے ماں باپ کے شہر ازمیر میں رہنا چاہتی تھی، مگر وہ استنبول سے موو آن کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ وہ یونیورسٹی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے بات کرتی تو وہ آگے سے اسے گیس لائٹ کرتا۔ گیس لائٹ، نارسسٹ، ٹاکسک، یہ اصطلاحات تمہیں گوگل نے سکھائی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس اداس لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ افرا نے شبنم کو دیکھا، پھر اسے۔ اس میں نارسسٹ والی ساری صفات ہیں۔ کیا اس نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تم ازمیر میں رہو گی؟ نہیں، لیکن تب مجھے لگا تھا کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھانے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ نہیں، مگر
یعنی اس نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں پڑھائی شروع کر دوں تو میں اس ڈپریشن سے نکل آؤں گی، مگر نہیں، شاید مجھے اس سے طلاق لے لینی چاہیے۔ طلاق کے بعد کیا کرو گی؟ افرا نے پھر سے شبنم کو دیکھا۔ وہ قدرے بدمزہ ہوئی تھی۔ کم از کم دوبارہ کسی مرد پر بھروسہ کر کے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور گہنی کرسی کی ہتھ پہ جمائی، ایک ہاتھ گال تلے رکھا۔ یہ تو تم اب کہہ رہی ہو، مگر طلاق آسان نہیں ہوتی۔ چند ماہ گزریں گے، وہ کسی اور سے شادی کر لے گا اور تم تنہا ہوگی۔ تمہاری شامیں تنہا ہونے لگیں گی، عمر بڑھے گی، چھریاں آئیں گی، تم اکیلی ہوگی، پھر سے ایک نئے انسان کی تلاش بہت مشکل ہوگی۔ نئے انسان مل جائے تب بھی کیا ہوگا؟ جیسے طلاق مشکل ہے ویسے شادی بھی مشکل ہے۔ اسے کامیاب کرنے کے لیے بہت محنت چاہیے۔ جس سے بھی شادی کرو گی اس کے اور اپنے رشتے میں تمہیں محنت ڈالنی پڑے گی، جس سے تم ابھی بھاگ رہی ہو۔ یونیورسٹی تمہارا فرار ہے، تم یونیورسٹی جا کے بھی ناخوش ہی رہو گی۔ شبنم ابرو کٹھے کی ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا جوش ماند پڑ گیا۔ شادی محنت مانگتی ہے افرا، کوئی ریلیشن شپ محنت کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا، بالکل جیسے بزنس محنت کے بغیر ترقی نہیں کرتا، ایکسرسائزز کے بغیر جسم ٹون نہیں ہوتا۔ وہ شبنم کی بدمزگی نظر انداز کی اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ افرا دم سادے سن رہی تھی۔ طلاق ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، پھر تمہارا بچہ بھی ہے۔ طلاق کا ڈرامہ بہت بڑا ہوتا ہے، اسے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے اور اس کے تعلق کو گوگل مت کرو۔ نارسسٹ ہونا ایک کلینکل تشخیص ہے، ایک سائیکو تھراپسٹ ہی کسی کو نارسسٹ کراس دے سکتا ہے، میں یا تم نہیں۔ اس سے بات کرو، اس کو بھی تم سے شکایات ہوں گی۔ مل کر اپنے رشتے پہ کام کرو، اوکے؟ اس کے جانے کے بعد وہ فرصت سے شبنم کی طرف گھومی جو ایسا خفا دکھائی دیتی تھی۔ میرا بریک اپ کروا دیا اور اس کو کہا کہ اس آدمی کو نہ چھوڑے۔ اس نے محبت کی شادی کی ہے شبنم، اور اس کا بچہ بھی ہے۔ تم یک طرفہ الوژن کا شکار ایک سچویشن شپ میں تھی، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن تم نے بھی طلاق لے لی تھی مالا، اسے کیوں منع کیا؟ کیونکہ نہ وہ مالا ہے اور نہ اس کا شوہر زیاد۔ وہ مسکرا کے اپنی کرسی موڑ گئی۔ اسی پر لفٹ کے دروازے کھلے تھے۔ کیبنز میں ایک نامحسوس سی خاموشی چھائی، مانوس پرفیوم کی مہک۔ وہ سیٹ میں چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، بوٹ کری باتیں سنائی دیے۔ ان کے پاس وہ تھمے۔ مالا نے کرسی موڑی۔ ماہر رک کے ڈیسک پر رکھے 3 کافی کپس دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ شبنم کو دیکھ کے سوالیہ بر اٹھائی۔ گرل ٹاک۔ اینک کے پیچھے سے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر گہری سانس لے کے ضبط کر گیا۔ کیا کہتا؟ وہ ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ ماہر بے موڈ کھڑی ہوئی۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگا جیسے جانے کی جلدی ہو۔ میں پچھلے 2 دن سے اس پر کام کر رہی تھی، آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ لہجے کو شائستہ اور پروفیشنل رکھا۔ وہ بہت تحمل اور صبر سے اس کے منفی کمنٹس اور تنقید برداشت کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ وہ اس کے کام کو برا کہے گا، کہہ دے۔ ماہر آگے بڑھا۔ میز پر جمے ٹیبلٹ پر قدرے جھکا۔ وہاں ایک سفید سیاہ ڈیزائن دکھائی دے رہا تھا، کہیں کہیں رنگ تھے۔ اس نے انگلی پر صفحہ سلائیڈ کیا، مختلف ویریشنز، مختلف رنگ۔ وہ غور سے جھکے ہوئے ماہر کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی انگلی نے اسکرین واپس سلائیڈ کی، پھر اس کی انگلی صفحے کے ایک کونے میں اٹھی۔ مالا جو اس کانسیپٹ کی وضاحت دینے لگی تھی رک گئی۔ اس کی انگلی نے ڈیلیٹ کے نشان کو چھوا۔ فائل ردی کی ٹوکری میں چلی گئی۔ وہ واپس سیدھا اور اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ مالا کو دیکھا۔ اس ڈیزائن کی جگہ صرف ٹریش کین میں ہے، کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ رخ آفس کی جانب تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ شل لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ اس نے 2 سیکنڈ میں اس کی منت ضائع کر دی تھی۔ کیا اس نے ڈیزائن غور سے دیکھا بھی تھا؟ کشمالہ مبین کا چہرہ گلابی پڑا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پیچھے لپکی۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ ہاں، میں کیا کروں جو؟ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کے اندر آئی تھی مگر زبان رک گئی۔ ماہر آفس میں اکیلا نہیں تھا اور یہ بات ماہر کو بھی اندر جا کے معلوم ہوئی تھی۔ دروازے کی طرف پشت کی ایک لڑکی بیٹھی تھی، لمبے بالدار بال۔ ماہر اس کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ آہٹ پہ دونوں نے چہرہ گھمایا۔ آفس میں کینڈلز کی خوشبو سے زیادہ اس لڑکی کا فلورل پرفیوم غالب تھا۔ سوری، میں بعد میں آتی ہوں۔ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اوہ نو، پلیز اندر آؤ، میں جانے والی تھی۔ زرینہ فرید مسکرا کے اپنی جگہ سے اٹھی اور پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ اب وہ ماہر کے کندھے کے برابر کھڑی تھی، اتنی دراز قد تھی کہ اس کے قریب قریب آتی۔ سفید مڈی ڈریس جو گھٹنوں تک آتا تھا، نیچے سیاہ ٹائٹس اور چیلسی بوٹ، بازو پر کوٹ دوہرا کر کے ڈالے، کانوں میں چمکتے سنہری ایئرنگ اور مسکارا لگی مسکراتی آنکھیں۔ کوئی اتنی صبح اتنی تفصیل سے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ یہ کشمالہ مبین ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا۔ ماہر نے سرسری سا تعارف کروایا، البتہ اس کے جسم کے سارے اعصاب تن چکے تھے۔ کشمالہ، یہ زارا ہے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کے زارا۔ وہ جبراً مسکرائی۔ زارا کی انگوٹھی کی دمک یہاں تک دکھائی دیتی تھی۔ میں پھر آتی ہوں، ماہر کو دیکھ کر کہا۔ اوہ کشمالہ، تمہارا بیٹا کھو گیا تھا، مجھے ماہر نے بتایا۔
زارا کی زبان رکی، آنکھیں جو چوکھٹ پہ کھڑی کندھوں تک آتے بالوں اور خاکی سویٹر والی لڑکی کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھی، کہیں ٹھہری تھی۔ ابرو کٹھے ہوئے مائی نے غور سے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ زارا قدم قدم چلتی قریب آئی۔ چیلسی بوٹ کی ٹھک ٹھک لکڑی کے فرش پر سنائی دی۔ فاصلہ کم ہوا تو زارا کا چہرہ مزید واضح ہوا۔ اس چہرے پر بہت سے کام کیے گئے تھے جو اس کو خوبصورت بنا رہے تھے، البتہ بھرے بھرے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میری دادی کے پاس تھا ایسا کچھ۔ وہ مالا کے خاکی سویٹر کے گریبان پر چمکتی سیاہ فاختہ کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں مزید چھوٹی ہوئی، پھر جیسے وہ چونکی انکشاف سا ہوا۔ بلکہ یہ وہی ہے۔ اس نے گردن موڑ کے ماہر کو دیکھا، آنکھوں میں غصے سے زیادہ حیرت غالب تھی۔ تم نے یہ اسے دے دیا؟ اسے جیسے شنبا ہوا، شاید وہ تردید کرے۔ یہ حلال کا تھا زارا، اور یہ حلال کے لیے ماں کی نشانی تھا۔ ماہر ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا تھا، کشمالا نے حلال کو تلاش کیا تھا، اگر تمہیں یاد ہو، اسی لیے حلال نے۔ وہ تردید نہیں کر رہا تھا۔ مالا ماہر فرید کے اس روپ کو جانتی تھی، جب وہ ذہن میں جمع تفریق کر کے جواب جوڑتا تھا۔ بہت سا غصہ اس کے اندر لاوے کی طرح ابھرنے لگا۔ مجھے یہ حلال نے نہیں، مالک صاحب نے دیا تھا، اور یہ کئی برس پرانی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی فیملی ہیئرلوم ہے۔ اس نے تیزی سے بال کاٹے، ساتھ ہی زخمی نگاہوں سے ماہر کو گھورا۔ اس نے بس افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، جیسے اب کچھ کہنے کا فائدہ نہ تھا۔ بابا نے، اور اس لمحے کچھ تھا جو زارا کے چہرے پر ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کا غصہ بجھ کے راکھ بن گیا۔ آف کورس بابا نے دیا ہوگا، اٹس اوکے۔ وہ بدقت مسکرائیں، آنکھوں میں نمی تھی۔ تم اس کو رکھو، تم پہ اچھا لگ رہا ہے۔ پھر ماہر کو ایک نظر دیکھا، میں چلتی ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ بیگ سے سن گلاسز نکالتی آگے بڑھ گئی۔ مالا ایک طرف ہٹ گئی اور وہ چوکھٹ عبور کر گئی۔ تم اس سے جھوٹ کیوں بولنے جا رہے تھے؟ اسے اس آدمی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تم نے سچ بول کے اس کے باپ سے ریلیشن خراب کر دیا نا؟ مبارک ہو۔ وہ اکتاہٹ سے کہتا اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کب تک تم لوگوں سے ان کے حصے کا سچ چھپاتے رہو گے؟ مائی نے جواب نہیں دیا۔ وہ کوٹ اتار کے اسٹینڈ پر لٹکا رہا تھا، اس کی پیشانی پر لکیریں تھیں۔ مالا نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، لیکن وہ اب بے معنی تھا۔ ویکنڈ شروع ہو رہا ہے، تم نے میرے ساتھ کاٹن کینڈی مین والی جگہ پہ جانا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ میں آج شام مصروف ہوں۔ وہ اسے نگاہ ملائے بنا کف کی بٹن کھول رہا تھا۔ لیکن تم نے کہا تھا ہم جمعے کو۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، کیونکہ میں یہی کرتا ہوں۔ اوکے، سر اٹھا کے برہمی سے ایک اور کرسی کھینچی۔ میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے کشمالا۔ مصروف ہوں تو مصروف ہوں، جب جانا ہوگا بتا دوں گا۔ وہ چند لمحے لپنچوں سے دیکھے گیا، پھر سر کو اسپات میں خم دیا، بنا آواز کے ہونٹ اوکے میں گھمائے اور واپس پلٹ گئی۔ جاتے جاتے اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اس نے کیبن میں واپس بیٹھنے کے بعد کوئی کام نہیں کیا، بس بگڑے تاثرات کے ساتھ بیٹھی انگلیوں میں قلم میں گھماتی ماہر کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر کچھ سوچ کے اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ اتنی کالز مجھے آج تک میری ماں نے نہیں کی جتنی تم پچھلے دنوں میں کر چکی ہو مالا۔ بیربل فرید کی اشاعش پشاعش آواز سنائی دی۔ مصروف ہو؟ اس وقت ہر شریف آدمی مصروف ہی ہوتا ہے۔ تم بالکل بھی شریف نہیں ہو، بلکہ ایک درزیدہ نگاہ اس بند دروازے پر ڈالی۔ کوئی مرد شریف نہیں ہوتا۔ تم دنیا کے سارے مردوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی کیوں نہیں مار دیتی؟ ابتدا میرے بھائی سے کرنا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ایک کام ہے تم سے، گولیوں کا بندوبست کرنا ہے، رازداری سے پوچھا۔ بیربل پلیز، ایک ایڈریس چاہیے۔ اب کی دفعہ وہ سنجیدگی سے سنے گے، پھر ہلکا سانس دیا۔ جہاں تمہیں جانا ہے وہ جگہ کافی دور ہے، 2 بسیں بدلنی پڑیں گی۔ پھر وہ رکا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہوں۔ اتوار کو اکٹھے چلتے ہیں۔ مجھے آج جانا ہے، ڈونٹ وری، میں چلی جاؤں گی، ایڈریس بھیجو۔ یہ ساحل سمندر کا علاقہ تھا اور یہاں ویکیشن ہاؤسز بنے تھے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا گھر طویل اور عریض لان میں گھرا ہوا کھڑا تھا۔ ڈرائیو وے میں 2 کارز کھڑی تھی۔ ایک ملازم پودوں کی کٹائی کر رہا تھا۔ گھر کا دروازہ شیشے کا بنا تھا جس سے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ لکڑی کا فرش، سامنے راہداری، ایک طرف کچن، دوسری جانب آتش دان سے مزین لانگ روم، اور ایک اوپر جاتا بالدار زینہ۔ راہداری سیدھ میں جاتی اور گھر کی پشت پہ ایک باغیچے میں کھلتی۔ باغیچے کے کناروں پر سفید باڑ لگی تھی۔ اس کے دہانے پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو چند فٹ نیچے پتھروں کا ساحل تھا۔ اس کے پاس ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ چند آوارہ بگلے پانی پر اڑان بھر رہے تھے۔ باغیچے میں ٹھنڈی ہوا جا رہی تھی اور 2 سفید کرسیاں آمنے سامنے رکھی تھیں۔ کیوں رہتے ہیں آپ یہاں؟ ایک کرسی پر زارا بیٹھی تھی۔ فرید سفید چیلسی بوٹ والی ٹانگیں ایک دوسرے پر جمائے وہ گردن موڑے پانی کو دیکھ رہی تھی، جو ان کی چوٹی پر بنے گھر سے کافی نیچے تھا، لیکن پھر بھی بہت قریب دکھائی دیتا تھا۔
पुरसुकून जगह है। सामने माली फ्रिज पर जमान था, सफ़ेद ब्राक शर्ट और ग्रे पैंट्स पहने, ऊपर गर्म कोट ओढ़े। वो घुटनों पर एक किताब रखे हुए थे, कोट इन पर खुला मालूम होता था। ज़ारा ने इनकी बात पे तबसरा नहीं किया। वो शहर में इसके साथ नहीं रहेंगे, ये तय था। कुछ कहना फजूल था। आज मैं कशमाला से मिली। वह अभी पानी को देख रही थी। दूर उफक पर एक कश्ती का सफ़ेद पातबान ऊपर आ था। माली फ्रीद ने निगाह किताब से उठाई और बगौर से देखा। कहाँ? माहिर के ऑफिस में, वो काम करती है अब वहाँ। उसने चेहरा की तरफ घुमाया। अच्छा। निगाह वापस झुका ली। उसकी गर्दन में आपकी माँ की फाख्ता थी। इन पर निगाहें जमाई। उसकी आवाज़ कांपी, आंखों में सुर्ख नबी उभरी। तो वो किताब पढ़ते रहे। उसे वो आपने दी थी। आंसुओं की गेंद ज़ारा के हलक में फंसी। हाँ, पुरानी बात है, मेरे लिए नहीं है। ज़ारा ने टांग से टांग हटाई, जूते बराबर घास पर रखे आगे ही। वो फाख्ता मुझे चाहिए थी, मैंने बहुत दफ़ा आपसे मांगी थी। माली फ्रीद ने किताब बंद की, संजीदगी से उसे देखा। जब तुमने मांगी वो मेरे पास नहीं थी। जिस दिन राबेल ने मुझे वो दी, मैं माला के रेस्टोरेंट में था। वहाँ एक वाक़या हुआ था, मुझे उसकी जुर्रत अच्छी लगी, मैंने वो उसे दे दी। ये इतनी अहम बात नहीं थी। कैसी जुर्रत? माली फ्रीद ने गहरी सांस ली। चेहरे की लकीरें मध्यम हुई। यही कि वो बहादुर लड़की है, दुरुस्त बात करती है, चाहे दुरुस्त बात करना कलमंदी हो या बेवकूफ़ी। ज़ारा ने बाजू सीने पर लपेटे, आंखें छोटी करके इन्हें गौर से देखा। और माहिर को क्या नज़र आता है उसमें? इसका जवाब वही दे सकते। उन्होंने तवक्कुफ़ किया। ज़ारा, मत कहें जो कहने जा रही है। मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि मैं दुरुस्त बात कहता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ खुश रहोगी? इनकी आंखों में बर्फ़ पिघली। एक तफक्कुर उभरा। मुझे मालूम है मैं उसके साथ खुश रहूँगी। क्या वो तुम्हें वक्त देता है? हम आज शाम डिनर पर जा रहे हैं। मैंने 2 हफ्ते पहले रिजर्वेशन करवाई थी और माहिर को दिया था। माहिर को याद था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो बैग उठा के उठ खड़ी। एक नज़र इन्हें देखा, फिर गर्दन उठा के समुंदर को। बादबान वाली कश्ती अब एक नुक्ते से बड़ी होकर सिक्के के बराबर हो चुकी थी। आप अंदर चले जाए, यहाँ ठंड है। फिर वो हिचकिचाई। आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। तुम जानती हो मुझे गुर्दों का मसला है, मगर दवा ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। इनके अंदाज में चिड़चिड़ापन था। क्या कि किताब वापस खोल ली। वो जानती थी कि अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंदी दिखाने को कमज़ोरी समझते थे, सो इस मौजू पर बात करने की उसे इजाज़त ना थी। टर्न। इसी पल दरवाजे की घंटी बजी। वो चौंक उठी। इस वक्त कौन? कोकी किचन में काम करती हेल्पर फ़ौरन से बाहर गई थी, लेकिन वो तजस्सुस में अपनी जगह से उठाई। यहाँ माहिर या बीरबल के सिवा कोई नहीं आता था। फिर कौन? वो घर के अंदर आई तो राहदारी में मुलाजमा खड़ी थी। यूं के दरवाज़ों से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुलाजमा एक तरफ हटी तो उसे बैरूनी चौखट पर नवाद का चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद कोट, खाकी स्वेटर, स्याह फाख्ता। वह कदरे झिझक भरी मुस्कुराहट से मुलाजमा से कुछ पूछ रही थी। एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। कशमाला? एक दिन में दूसरी दफ़ा वो सीने पर बाजू लपेटे करीब आई। लकड़ी के फर्श पर ठक ठक सुनाई दी। मुलाजमा से बात करती माला ने चौंक के उसे देखा। लम्हे भर के लिए वो ठटकी, फिर मुस्कुरा के हेलो कहा। बीरबल ने कहा था कि ज़ारा वहाँ कम ही जाती है, मगर बीरबल ने यह भी कहा था कि उसे 2 बसें बदलनी पड़ेंगी, मगर उसे 3 बसें बदलनी पड़ी थी। मैं मालिक से मिलने आई थी, रस्मी मुस्कुराहट के साथ उसने वजाहत दी। ज़ारा उसके ऐन सामने आकर रुक गई। मुस्कुरा के सर से पैर तक उसे देखा। वो ऊंचे स्टेप पर थी, मज़ीद राज कद लग रही थी। तुम तो हर जगह हो माला। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आवाज़ में कुछ था। माला ने बदिक्कत मुस्कुराहट बरकरार रखी। ज़ारा ने हाथ बढ़ाया तो उसने जल्दी से फूल उसे थमाए। कासम पति। ज़ारा ने गेंदे के गुलदस्ते को चेहरे के करीब ले जाके सूंघा। थैंक यू। उसने गुलदस्ता दूर किया। लेकिन मेरे पापा कासिम पति से एलर्जिक है। और दरवाजे के साथ रखे ट्रैश कैन में गुलदस्ता गिरा दिया। ऐसे की आंखें माला पे जमी थी। फूल सर के बल टोकरी में जा गिरे। माला ने एक नज़र फूलों को देखा, दूसरी नज़र उसको। एक दिन में दूसरी दफ़ा ट्रैश कैन। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम हो सकता था? वो मेरे पापा हैं। फिर मुस्कुरा के एक तरफ वो बाजू लंबा करके एक भी बागीचे की जानिब इशारा किया। हेल्प योर सेल्फ। फ़िज़ा में एक तनाव सा घेरा आया। वो एक स्टेप ऊपर चढ़ी। रस्मी मुस्कुराहट से उसे शुक्रिया का, फिर आगे बढ़ गई। चंद कदम दूर जाके माला रुकी। पलट के ज़ारा को देखा। वो अब दरवाजे के करीब बने कोट वार्डरोब से अपना कोट निकाल रही थी। शायद वो वापस जा रही थी। अगर वो कदरे नाइस होती तो वो उसे कह देती कि थोड़ी देर रुक जाए और उसे भी शहर ले जाए। इसे वापसी पर बस की जगह टैक्सी करनी पड़ती, लेकिन इस तेवर वाली लड़की से वैसी तवक्को नहीं रख सकती थी। माला बागीचे की जानिब बढ़ गई, जिसके पार समुंदर दिखाई दे रहा था। तुम तो हर जगह हो माला। कोट पहनते हुए ज़ारा बड़बड़ाई, फिर मुड़ के उसे देखने लगी। सब आंखों वाली लड़की अब बागीचे में उतर गई थी। शीशे के दरवाजे से वो मंजर देख सकती थी। माली फ्रीद उठ खड़े हुए थे, किताब एक तरफ रख दी थी।
زارا کی بادامی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ تمہارے پاپا بہت اچھے ہیں لیکن وہ مصروف رہے شبنم، غیر دستیاب، انویلیبل، دور۔ زارا ٹٹکی باندھے انہیں دیکھے گی۔ وہ گھاس پر ان کے سامنے کھڑی تھی اور مالی فرید اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ موجود تھے لیکن نہیں تھے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی محبت، توجہ اور تعریف بہت زیادہ چاہیے تھی، وہ تمہیں نہیں ملی، اس لیے تمہارا دل انہی کے جیسے غیر دستیاب مردوں میں اٹکتا ہے۔ وہ اب ان کے سامنے بیٹھ چکی تھی اور وہ غور سے اس کو سن رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، الجھی ہوئی، ہاتھ ہلا کر اپنی بات بیان کرتی۔ جو بچے ٹراماز لے کر بڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ جیسے لوگوں کو ہی چنتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے تم نے اپنے باپ کو ہمیشہ مصروف دیکھا، غیر دستیاب، ان اویلیبل، دور، سو تم نے خود کو ایک ٹرافی ہنٹر بنایا۔ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتی تھی، نہ سمندر کے پانی کا شور، نہ کشتی کے بادبان کی بھڑبڑاہٹ، تاکہ تم اپنی کامیابیوں سے، اپنے پرفیکٹ بیہیویئر سے کسی طرح اپنے باپ کا اپروول جیت سکو۔ تمہیں اپنے باپ کا پیار ویسے چاہیے تھا جیسے تم چاہتی تھی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ بول رہے تھے۔ مالی فرید آگے ہو کر بار بار اسے ٹوک رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی، نہ جانے کیا بات تھی۔ تمہیں ایسا مرد کبھی نہیں اٹریکٹ کرے گا جس کے پاس تمہارے لیے وقت، توجہ اور محبت ہو۔ زارا نے بھیگی آنکھوں سے موبائل نکالا۔ ماہر کا میسج جگمگا رہا تھا۔ وہ وقت پر ریسٹورانٹ پہنچ جائے گا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کم از کم وہ پہنچ جائے گا۔ 2 دفعہ کینسل کرنے کے بعد تیسری دفعہ پلان بن ہی گیا تھا۔ تمہیں دور رہنے والا، مصروف اور غیر دستیاب انسان پرکشش لگے گا کیونکہ وہ تمہارے ذہن کو تمہارے باپ کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ایک چیلنج ہے۔ اس نے نگاہ اٹھائی۔ باغیچے میں بیٹھے 2 نفوس اسی طرح کسی بحث میں لگے تھے، کیونکہ تمہیں اگر غیر دستیاب انسان مل جائے اور کسی طرح تم اس کو اپنے لیے دستیاب کر لو، اس کو اپنی طرف پھیر لو، اس کو محبت کرنا سکھا دو، تو وہ خلا جو تمہارے باپ نے تمہارے اندر چھوڑا ہے وہ بھر جائے گا۔ زارا نے کچن کاؤنٹر پر رکھے فوٹو فریم کو دیکھا۔ مالی فرید کا مدھم مسکراہٹ والا چہرہ اور دائیں بائیں ان کی تینوں بیٹیاں۔ اگر ایک غیر دستیاب انسان خود کو بدل کر تم سے محبت کرنے لگ جائے تو تم اپنے باپ سے جیت جاؤ گی۔ وہ جانتی تھی کہ مالی فرید نے اسے وہ فاختہ کیوں دی تھی۔ شی از دا ڈاٹر یو نیور ہیڈ، وہ رندی ہوئی آواز میں بڑبڑائی۔ سچی، بہادر، آتھینٹک۔ آنکھوں میں تپش اور ناپسندیدگی ابھری، پھر سر جھٹکا اور باہر نکل گئی۔ اس گھر میں کسی کو اس کی ضرورت نہ تھی۔